الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. اور انشاءاللہ کچھ معروضات اور کچھ مدنی پھول لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. بالخصوص ان اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا جو اس وقت صحن مسجد میں ہیں، مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور قریب قریب بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ تربیتی اجتماع میں یا دعوت اسلامی کے جو بھی اجتماعات ہوں ان میں حاضری کا موقع ملے تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی ضرور ساتھ لایا کریں، اور جو مبلغین اسلامی بھائی مدنی پھول عطا فرمائیں ان کو لکھ کر قید کر لیں، اپنے پاس محفوظ کیجئے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. صاحب خوش خصال پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال، دافع رنج و ملال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر مجھے کلام کرنا ہے وہ موضوع عبادت اور راہ عبادت میں آنے والی دشواریوں کا تذکرہ اور کچھ عبادت گزار اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنا ہے. توجہ کے ساتھ پورے بیان میں شرکت فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالی آج کے بیان کی برکت سے ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، منہاج العابدین میں امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی عبادت کے موضوع پر بڑے ہی پیارے ارشادات سے ہمیں نوازتے ہیں. عبادت کرنا کیوں ضروری ہے اور راہ عبادت کیسی دشوار ہے. منہاج العابدین کے مقدمے میں آپ نے کچھ اس انداز سے ہمیں جھنجھوڑنے کی اور سمجھانے کی کوشش فرمائی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ عبادت کے راستے میں گونا گوں ہلاکت اور تباہ کن چیزیں مخفی ہیں، اور یہ کہ یہ راستہ خطرناک دشمنوں اور ڈاکوؤں میں گھرا ہوا ہے. اس راستے کی شاخیں اور فروعات سخت پیچیدہ ہیں، مگر اس راستے کا ایسا مشکل اور پیچیدہ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت میں پہنچنا کوئی آسان نہیں. اور عبادت کا اتنا مشکل ہونا سرکار مدینہ منورہ شہنشاہ مکۃ المکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق کرتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الا وان الجنۃ حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات. سن لو، جنت خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوگی اور دوزخ میں لوگ شہوات کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے. اسی بارے میں آپ کا دوسرا ارشاد یہ ہے الا وان الجنۃ حزن بالربوۃ وان النار سہل بالسہوۃ. سن لو، جنت اونچے ٹیلے اور سنگ لاخ زمین کی طرح ہے اور دوزخ صحن میں نرم و ہموار
زمین کی مانند ہے. جس طرح بڑی پہاڑی زمین ہو اس میں فصل کاشت کرنا، اس کے اندر ہل چلانا بڑا مشکل ہے، اسی طرح عبادت کے راستے پر چلنا بھی کوئی آسان کام نہیں. پھر فرماتے ہیں عبادت سے متعلقہ مشکلات کے ساتھ ساتھ انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور زمانہ طرح طرح کی صعوبتوں سے لبریز ہے، اور دین کا معاملہ ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف رجوع کر رہا ہے. پھر دنیاوی مشغولیتیں بھی ہیں، عبادت کے واسطے وقت بہت مختصر ہے اور انسان کی عمر بھی بہت کم ہے. مزید یہ کہ انسان اعمال صالحہ کی بجا آوری میں بہت لاپرواہی کرتا ہے، یعنی خشوع اور خضوع وغیرہ کا خیال بہت کم رکھتا ہے، اور جس ذات نے اعمال کو پرکھنا ہے وہ انتہائی بصیر ہے. ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ موت ہر لمحے قریب آتی چلی جا رہی، اور انسان کو جو سفر درپیش ہے وہ بہت طویل ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی مزید رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس خطرناک اور ضروری سفر کا زاد راہ، اس سفر کا توشہ فقط عبادت ہے، اور سفر میں زاد راہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس زاد راہ کو فراہم کرنے کا وقت اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ پھر واپس نہ آئے گا. تو جو شخص اس تھوڑے سے وقت میں زاد آخرت تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، سمجھو وہ نجات پا گیا اور اس نے ہمیشہ کی سعادت حاصل کر لی. لیکن جس احمق نے اس انتہائی قیمتی وقت کو لہو و لعب میں کھو دیا اور زاد آخرت مہیا نہ کر سکا تو وہ بلا شک ناکام و نامراد رہا اور تباہ و برباد لوگوں میں ہو گیا. مذکورہ وجوہات کی باعث یہ عبادت جس قدر مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم بھی ہے. اس لیے اس سفر پر کمر بستہ ہونے والے تھوڑے ہیں اور پھر جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی منزلیں طے کرنے والے اس سے بھی تھوڑے ہیں، مگر منزل مقصود تک پہنچنے والے ہی خدا کو پیارے ہیں. انہی کو اللہ نے اپنی محبت و معرفت کے لیے چنا اور منتخب کیا ہے، اور انہی لوگوں کو رب تعالی توفیق و عصمت کے ساتھ مضبوط کرتا ہے. پھر وہی لوگ جنت الفردوس کے مستحق بنتے ہیں اور اس کی رضا کا مقام پاتے ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے سعادت مند کرے اور کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے بندے کو رب کی عبادت کی طرف جو چیز متوجہ کرتی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں عبادت کا خیال اور اس کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق ہے. رب تعالیٰ کی اس قول میں اسی توفیق و خیال کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، خدا تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو اس میں خدا کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح، جب بندے کے دل میں خدا تعالی کا نور داخل ہوتا ہے تو دل میں وسعت اور انشراح پیدا ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نور اور خیال کے بندے میں آنے کی علامت کیا ہے؟ پتا کیسے چلے کہ بندے کے دل میں نور آ چکا، اس کے دل میں اس طرح کا خیال آ گیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. اس فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری، اگر یہ کیفیات بندے کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ سمجھ لے کہ پروردگار عالم کا نور اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں سے پہلے سچی توبہ کرے، پھر اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے، پھر خوف اور رجا کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے عذابوں
سچے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے، اس کی ناراضگی سے لرزتا بھی رہے، اس کی رحمت سے امید بھی رکھے، اور پھر عبادت پر اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے، تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسافتیں طے کرنے کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف کی نرم زمین اور شوق و محبت کے میدان میں جا پہنچتا ہے، پھر رضا کے باغات، انس کے گلستان اور روحانی فرحتوں کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، ایسا انسان ہر وقت پیغام الہی یعنی اس دنیا سے کوچ کر جانے کے انتظار میں رہتا ہے، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور موت کا مشتاق رہتا ہے۔ چنانچہ خدا کے قاصد اچانک اس کے پاس جنت کی خوشخبری اور جنت کے فرشتے جنت کی خوشبوئیں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو پاک روح مسرت انگیز بشارت اور کامل انس و پیار کے ساتھ اس دار فانی سے جنت کے باغات کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ وہاں یہ مومن اپنی ضعیف و حقیر جان کے لیے دائمی نعمتیں اور بہت بڑا ملک پاتا ہے، اور فضل و کرم کرنے والا مہربان پروردگار اسے مرحبا کہتا ہے، اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے اور انعام و اکرام کرتے ہوئے اس سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ مومن بندہ وہاں ایسے انعامات سے نوازا جاتا ہے جس کے بیان سے بیان کرنے والے عاجز ہیں۔ اسی طرح اس کو ہمیشہ نئی نئی اور اعلیٰ اعلیٰ اور عمدہ عمدہ نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی۔ تو اے انسان، ایسے انسان کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور یہ مومن کتنی بڑی دولت کا مالک بن جاتا ہے، اور کتنی عظیم کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے، اور کیسی بلند شان کا حامل بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ہزار ہزار مبارک، کیونکہ اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ ہم بھی پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی یہ احسان عظیم فرمائے، ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ سے نوازے، اور پروردگار کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ ہم دربار خداوندی میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کو اس احسان عظیم سے زبانی بیان، صرف سننے اور سرسری علم اور وقتی آرزوؤں کے سوا حالی طور پر کوئی حصہ نہ ملا کہ بیان تو کرتے چلے گئے، اپنے اعمال میں کوئی درستگی نہ آئی۔ اپنے پروردگار سے امام غزالی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمارا علم ہم پر حجت نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر عمل میں استقامت دے، وہی سب سے بہتر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، منہاج العابدین کے مقدمے سے کچھ اقتباسات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کا جو راستہ ہے وہ آسان نہیں ہے، مگر جنت کا راستہ ہے، اپنے رب کی رضا کا راستہ ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں مولا کریم کئی مقامات پر عبادت کرنے والوں کو، اپنے نیک بندوں کو خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کئی بار ہم نے سنی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ ترجمہ سنیے، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے بشارت ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کتاب والوں میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، وہ لوگ نیکوں میں سے ہیں۔ غور کیجیے، قرآن مجید فرقان حمید نیک لوگوں کو کیسی خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے اور جھوم جائیے، جو عبادت گزار ہیں، جو نوافل کے پابند ہیں، جو فرائض علوم میں کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام روض الریاحین میں امام عبداللہ بن اسعد یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک بھی نقل فرمائی کہ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو میرے ولی سے عداوت کرے
میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جن اعمال کے ذریعے میرا بندہ میرا تقرب چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ نزدیک، جن اعمال کے ذریعے میرا بندہ میرا تقرب چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ عبادتیں محبوب ہیں جو میں نے اس پر فرض کی، اور ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب محبوب بنا لیتا ہوں، جو بندہ رب کا محبوب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں دیتا ہوں، اور اگر پناہ مانگتا ہے تو پناہ بخشتا۔ مالک کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عبادت کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ عبادت کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے شخص ہیں، 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا جس روز اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ 7 قسم کے لوگ؟ نمبر 1، توجہ کے ساتھ سنیے، عادل بادشاہ۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی تمام عمر اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، خدا ہی کے لیے ملیں اور خدا ہی کے لیے جدا ہوں۔ نمبر 5، وہ شخص جسے کوئی منصب و جمال والی عورت بلائے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ شخص جو خیرات کرے اور اس طرح چھپائے کہ اس کے دائیں ہاتھ کی نیکی کو بایاں ہاتھ بھی نہ جانے۔ اور نمبر 7، وہ خوش نصیب جو قیامت کے دن پروردگار کے عرش کا سایہ پائیں گے، جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ نوجوان جو اپنی زندگی عبادت میں گزارتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، مالک کریم کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ رونے والی آنکھیں خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے عبادتیں کرتے ہوئے بھی اس کے خوف سے رویا کرتے۔ آئیے رونے والے خوش نصیبوں کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ قطعی جنتی معصوم ہیں، مگر وہ بھی کس قدر خوف خدا میں رویا کرتے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ الروض الفائق فی مواعظ والرقائق، مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی، جس کو ہماری مدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کر کے حکایتیں اور نصیحتیں کے نام سے جاری کیا۔ اس کتاب میں آپ چند رونے والے بزرگان دین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کچھ اس انداز میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتارا گیا تو ابو البشر ہونے کے باوجود 40 سال تک آپ روتے رہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لغزش پر 40 سال تک روتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرصۂ ندامت سے اپنا سر اوپر نہ اٹھاتے، پھر ندا دی گئی، اے داؤد ہم نے تیری لغزش معاف فرما دی، اور محبت دنیا میں ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والے کس قدر خوش نصیب ہیں، اور وہ قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنکھ سے بہے وہ کیسا مبارک ہے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو کوئی شے 2 قطروں سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ ایک وہ قطرہ خوف الہی سے بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ، اور دوسرا اللہ عز و جل کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو راہ خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں۔ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے،
میرے آقا کو کس چیز کا خوف ہے؟ ارے میرے آقا کے کرم سے لوگ جنت میں جائیں گے. میرے آقا یہ دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہیں، اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑھیں پتھر ہو جائیں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اکثر اوقات اپنی دعاؤں میں رونے والی آنکھیں مانگا کرتے. اپنے دعائیہ اشعار میں کس پیارے انداز میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اسی کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کی تمنا کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. حضرت سیدنا نظر بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے خشیت الہی کے آنسو بہتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے، اور اگر اس کے رخسار پر بہ جائیں تو قیامت کے دن نہ وہ ذلیل ہوگا نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا. اور اگر کوئی غمگین شخص اللہ عز و جل کے خوف سے کچھ لوگوں کے درمیان روئے، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماعات کی دعاؤں میں شریک ہونے والوں، جھوم جائیے. اگر کبھی ہمیں رونا نہیں بھی آتا تو ہزاروں اسلامی بھائیوں میں سینکڑوں دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں. میرے آقا کی آپ نے یہ روایت ہم سن رہے تھے کہ اگر کوئی غمگین شخص اللہ عز و جل کے خوف سے کچھ لوگوں میں روئے تو اللہ عز و جل اس کے رونے کے سبب ان لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے. آنسو کے علاوہ آگے مزید فرماتے ہیں کہ آنسو کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، اور آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے سمندروں کو بھی بجھا دیتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوف خدا میں رونا خوش نصیبوں کا کام ہے. اسی سے توبہ نصیب ہو جایا کرتی ہے کہ جب دلوں کی زمین سے خوف پیدا ہو، آنسو بہ کر خشیت کے باغیچے کو سیراب کریں تو ندامت کی کلی کھل اٹھتی ہے اور توبہ کا پھل نصیب ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر کنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا تھا. میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تقویٰ ہوں. تو میں نے اس سے استفسار کیا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا ہر غمگین رونے والے کے دل میں، یعنی تقویٰ جو ہے وہ غمگین رونے والے کے دل میں ہوا کرتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کے واقعات سنیے کہ آپ اپنی زندگی میں اس قدر عبادتیں ہونے کے باوجود بھی خوف خدا سے لرزا کرتے، رویا کرتے، اور جب یہ اللہ والے دنیا سے جاتے تو کس شان سے جاتے. ارے جاتے وقت بھی آنسو بہاتے، اس لیے نہیں کہ دنیا چھوٹ رہی ہے بلکہ ان کا انداز نرالا ہوا کرتا. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے تو ان سے عرض کی گئی کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کیا خوب ارشاد فرمایا، موت کے وقت بندہ روتا ہے تو بعض اوقات دنیا چھوٹنے پہ روتا ہے، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کسی کو پتا چل جائے کہ تمہیں بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ مر جاؤ گے تو وہ جناب غم زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کے عیش و عشرت چھوٹ جائیں گے، یہ بینک بیلنس چلا جائے گا، یہ بیوی بچوں سے دوری ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ اب مجھے راتوں کے قیام، دن کے روزوں اور ذکر کی مجالس میں حاضری کا موقع نہ ملے گا. کیا عبادتوں کا ذوق تھا. حضرت سیدنا عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال قریب آیا تو آپ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ فرماتے ہیں میں سخت گرمیوں کے روزوں اور سردیوں میں قیام پر رو رہا ہوں کہ اب جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ نعمت مجھ سے ختم ہو جائے گی. ایک عابد اپنی موت کے وقت رونے لگا، اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ روزے دار روزے رکھیں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا، ذاکرین ذکر کریں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا،
نمازی نمازیں پڑھیں گے مگر میں ان میں نہ ہوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو کیجئے، ہمارے اسلاف دنیا سے جاتے وقت بھی عبادت کے چھوٹنے پر غمزدہ ہیں، اور آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی عبادت کی طرف اپنے دل کو مائل نہیں پاتے۔ آج عبادت کی طرف اپنے دل کو مائل ہم نہیں پاتے، گناہوں کی طرف دل مائل ہے، عبادتوں کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا، جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکل کر چہرے تک پہنچتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو۔ بس آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے خوف سے بہ نکلے، خشوع و خضوع ہو، اخلاص ہو، تو مالک کریم کی رحمت تو دیکھیے، بندہ گناہ گار ہے، اس کے خوف سے روتا ہے، اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ شخص بڑا گناہ گار، بڑا اسیاں شعار ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ تو نے یہ جرم کیے ہیں، وہ کہے گا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیے۔ مولا کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں۔ وہ شخص کہے گا کہ گواہ کہاں ہیں؟ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، کوئی گواہ نہ پائے گا۔ پھر ارشاد ربانی ہوگا تو اس کا ہاتھ گواہی دے گا، مولا کریم میں گواہی دیتا ہوں اس بندے نے اس ہاتھ سے حرام کام کیا تھا۔ آج لوگوں سے ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر یہ اعضا قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اس کا پیر گواہی دے گا کہ ہاں پروردگار، یہ بندے نے اپنے پیر سے گناہ کیے تھے۔ اس کی زبان گواہی دے گی، اس کے اعضا گواہی دیں گے، اور اب اسے جہنم کی طرف جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ اس وقت اس بندے کی آنکھ کا ایک بال بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا، اے مولا مجھے بھی کچھ عرض کرنے کی اجازت دی جائے۔ پروردگار کی طرف سے اجازت عطا ہوگی۔ وہ آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا، مولا یہ تیرا فرمان نہ تھا کہ تیرا کوئی بندہ اگر تیرے خوف سے آنسو بہائے اور ان آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کے بالوں کو تر کر دے تو جہنم کی آگ سے اسے نجات عطا فرما دے گا۔ پروردگار فرمائے گا، ہاں یہ میرا ہی فرمان ہے۔ وہ آنسوؤں، وہ آنکھوں کا بال عرض کرے گا، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ گناہ گار تو ضرور ہے، مگر ایک بار تیرے خوف سے یہ رویا تھا اور مجھے اس نے آنسوؤں سے تر کر دیا تھا۔ مولا کریم اب میں تیری بارگاہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ارشاد پاک ہوگا کہ میرا فرمان، میرے وعدے سچے ہیں، اے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اعلان ہوگا قیامت کے دن، یہ وہ شخص ہے جو اپنی آنکھ کے ایک بال کی برکت سے، اپنی آنکھ کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ چند عبادت گزار اسلاف کے واقعات سنیے، کیسا عبادت پر ذوق ہوا کرتا، اللہ تبارک و تعالی کی کیسی اطاعت بھری زندگی گزارا کرتے۔ امام زین العابدین، اتنے بڑے جید اسلاف میں آپ کا نام ہے، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتے، سفر میں ہو یا حضر میں نماز تہجد کبھی ترک نہ کرتے، وضو کرتے تو خشیت الہی سے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تھر تھر کانپنے لگتے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ حضرت آپ نماز پڑھتے ہیں تو کانپتے کیوں ہیں؟ فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں۔ کبھی آندھی چلتی تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے مکان میں آگ لگ گئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارا ذہن نمازوں میں کس قدر غیر حاضر ہوتا ہے کہ آج ہی ہم سے پوچھ لیا جائے کہ عشاء کی نماز ہم سب نے اسی مسجد میں جس نے با جماعت ادا کی ہے، کہ بتائیے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی آیت تلاوت کی، دوسری رکعت میں کون سی تلاوت کی، تو شاید ہمیں یاد نہ ہوگا۔ مگر امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی،
سر سجدے میں تھا تو لوگوں نے شور مچایا، اے فرزند رسول، آگ لگی ہوئی ہے، مکان سے باہر تشریف لے آئیں۔ آپ نے آگ کی مطلق پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ اب آپ نے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس بے پرواہی کا سبب دریافت کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، آتش آخرت کے خوف نے مجھے دنیا کی اس آگ سے غافل کر دیا تھا، میں تو جہنم کی آگ بجھانے کی فکر میں ہوں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے بزرگان دین میں ہوا کرتی۔ آپ